بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی پیاری حدیث مبارکہ، اتنے پیارے الفاظ اپنی امت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا کہ وہ آیت مبارکہ قرآن پاک کے سامنے رکھی جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اب وہ اللہ کی خاص رحمت، وہ اللہ رب العزت کی خاص تجلیات جو سارا سال کے 12 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ رہتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر انہی الفاظ کا انتخاب کیا کہ وہ اللہ کی خاص رحمت جو سارا سال حضور پر برستی رہتی ہے، ماہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ وہ خاص رحمت میری امت کے سحری کھانے والوں پر بھی بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو، بے شک سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ بھوک نہ بھی ہو تھوڑی سی کھا لے، سنت سمجھ کے، سحری کھانا سنت ہے، مسنون ہے۔ آپ کو بھوک نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، 2-4 لقمے لگا لیں، 1-2 لقمہ لگا لیں، پانی کا 1-2 گھونٹ پی لیں، کھجور کا 1-2 دانہ کھا لیں تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ سحری نہیں کھایا کرتے تھے، ان کا روزہ افطاری سے افطاری تک۔ ہمارا بھی شروع میں ایسے ہی تھا، امت مسلمہ کا بھی روزہ ایسے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی برکت سے ہم پہ آسانی فرمائی۔ اس لیے یہود و نصارہ کی جس قدر ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق مخالفت کرنی چاہیے، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے، اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو وہ نیت کر لے شرعی نصف النہار سے پہلے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کھانا مسنون ہے۔ آپ کو نہیں بھی دل مان رہا تھوڑی سی سحری کھا لے، یہ باعث برکت ہے۔ پورا سال ہم اپنے گھر کے اندر بزرگان دین کو بلاتے ہیں، نیک لوگوں کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آؤ بھی ہمارے گھر میں برکت پڑ جائے، کھانے میں برکت ہو جائے۔ ماہ رمضان مبارک آئے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، بلائیں اچھی بات ہے، لیکن آپ کی نظر میں جو سب سے گناہ گار شخص ہے محلے میں اس کو بلائیں اور اپنے ساتھ بٹھائیں کہ آؤ بھی برکت کا کھانا کھائیں، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اور سحری کھانی چاہیے، سحری کی وجہ سے ہمارے اخلاق پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سحری نہیں کھاتا اس کو جلدی بھوک لگ جائے گی، اور بھوک زیادہ لگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر سختی آئے گی، اور پھر بات پہ لوگوں سے الجھنا شروع کرے گا۔ انسانی فطرت ہے، جتنا آدمی زیادہ بھوکا ہو اتنا لوگوں سے الجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے سحری کھانی چاہیے تاکہ ہمارے اخلاق کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے۔ اور سحری کھانا سنت ہے، اور ہم اتباع سنت سمجھ کے سحری کھائیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوگی، اور جب اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو اللہ رب العزت جب محبت فرماتے ہیں تو پھر اپنے مومن بندوں کے گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے سحری ضرور کھایا کریں، سنت سمجھ کے کھائیں۔ سحری کے حوالے سے کس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ سحری کا ٹائم آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، البتہ آخری ٹائم میں جا کر، آخری وقت میں جا کر سحری کھانا مسنون ہے، لیکن ٹائم ختم ہونے سے قبل کم از کم 2-4-5 منٹ پہلے احتیاطاً کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے آخر میں چائے وغیرہ پی ہے تو کوشش کرے روزہ بند ہونے سے پہلے اس کو کلی وغیرہ کرے تاکہ بعد میں اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں محسوس نہ ہوتا رہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد کھانے کی چیز کوئی منہ میں رکھ کر سو گیا، آنکھ لگ گئی، اب آنکھ کھلی تو اذانیں ہو چکی تھی، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر منہ میں ٹافی وغیرہ رکھ لی یا منہ کے اندر کوئی نسوار وغیرہ رکھ لی، باساتی نسوار رکھ کے سو جاتے ہیں، تو اگر اس کھانے والی چیز کے ذرات یا اس کا ذائقہ
حلق سے نیچے چلا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ نہیں ہے، رمضان کے بعد اس کو قضا کرنی پڑے گی، اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کو تشبہ بالصوم، روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنی پڑے گی، سارا دن اس کو کھانے پینے کے بغیر گزارنا پڑے گا۔ یہ ایک رمضان مبارک کا بڑا اہم ادب ہے۔ اس لیے ہمارے گھر میں بہنیں خواتین بھی ہیں، شرعی عذر کی وجہ سے کبھی روزہ نہیں رکھتی، تو ان کو بھی چاہیے روزہ داروں کے سامنے کھانا نہیں چاہیے، روزے کا ادب کرنا چاہیے، ماہ رمضان کا ادب کرنا چاہیے، تشبہ بالصوم، روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا چاہیے، کھانے کی نوبت آئے بھی تو چھپ کر کھائیں، کسی کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح بعض ساتھی مسائل پوچھتے ہیں، رات کو غسل فرض ہو گیا، غسل واجب تھا، لیکن صبح آنکھ لیٹ کھلی، اگر غسل کرتے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو کیا جنابت کی حالت میں، نپاکی کی حالت میں سحری کھانا ٹھیک ہے، اس سے نیت روزے کی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، نپاکی کی حالت میں آپ چاہیے تو یہ کہ فوراً غسل کر لیے جائے، پاک ہو جائے آدمی سحری کھانے سے پہلے۔ اگر کوئی ایسا وقت ہے، وقت کم ہے، لیٹ آپ کی آنکھ کھلی ہے، تو آپ آرام سے سحری کریں، سحری کا کھانا کھائیں اور روزے کی نیت کریں، آپ کا روزہ درست ہو جائے گا۔ البتہ اب جلدی سے غسل کر لیں تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح کچھ مسائل ہمارے پیچھے بیان میں رہ گئے تھے کہ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سر پہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم پہ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض ساتھیوں نے سوال کیا اس ویڈیو کے بعد کہ جو عورتیں ایک مخصوص داتن کرتی ہیں، بعض اس کو سک کہتے ہیں، جس کے ذریعے دانتوں پہ، ہونٹوں پہ وہ رنگین ہو جاتے ہیں، رنگ چڑھ جاتا ہے اس داتن کا، تو یہ کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے؟ جی ہاں، یہ ایسی عورتوں کے لیے وہ مخصوص داتن کرنا جائز ہے روزے کی حالت میں، البتہ اس کا ذائقہ حلق سے نیچے نہ لے کر جائیں، اگر اس کا ذائقہ حلق سے نیچے لے کر جائیں گے پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ان مسائل کو سیکھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح روزے کی حالت میں دن کو اگر کسی شخص کو، کسی نوجوان کو سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر کسی نے خود بیوی کے ساتھ لہو و لعب کر رہا تھا یا اسی طرح کسی کے ساتھ کسی طرح بھی بد نظری کرتے ہوئے، فون پہ باتیں کرتے ہوئے اگر اس کا یہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں روزے کے مسائل سیکھ کر پورے آداب کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔